الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر ہم اس پہلی آیت کریمہ کو اپنے پلے باندھ لینا تو جتنے ہماری یہ تفرقہ بازیاں ہیں، جتنے ہمارے اپنے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور جب بھی کوئی بات حد سے بڑھنے لگے تو اس کے اوپر ایک ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتا جو تسی کہہ رہے بس چھڑ دو، وہیں پہ بات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس سے ہمارے جتنے جو ہے وہ ہم فرقہ پرستیاں ہیں، جتنی ہماری جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں ہیں، وہ ساری جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اصل میں عبادت جو ہے نا، ایک عبادت ہوتی ہے حقیقی عبادت، ایک ہوتی ہے ظاہری عبادت۔ ہم ظاہری عبادت کو پکڑ لیتے ہیں، اندر کی چیز جو ہے نا وہ آہستہ 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 ہم ایسے ہیبچل ہو جاتے ہیں کہ ظاہری عبادت ہی ہمارا سب کچھ بن جاتا ہے۔ اندر سے اس کا فیکٹ کیا ہوتا ہے، فیکچول اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم عادت بن گئی ہماری، اس نماز کی اصل روح کیا ہے، اس روح کو جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کے فیکٹس کیا ہیں؟ نماز تو قائم کرنے کا نام ہے کہ جو کہا ہے اس کو ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کو قائم رکھنا ہے، تمام منکرات سے باز آ جانا ہے، حرام کام چھوڑ دینے ہیں، صرف وہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اب ہوتا یہی تھا کہ ہم اس ظاہری عبادت کو جب اپنے پلے باندھ لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ فیکچول پوزیشن، انر اس کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اوپر سے پکڑ لیتے ہیں۔ جب ایسا ہو تو پھر قوم کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر ایک جمود طاری ہو جاتا ہے، اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جیسے دیکھتا ہے نا کہ یہ جمود طاری ہو گیا، اللہ اس قوم کے اوپر پھر کوئی نئی شریعت یا رسول بھیجتا ہے تاکہ اس جمود کو توڑا جائے، ان کو جگایا جائے کہ اندر تمہاری فیکچول پوزیشن یہ تھی، تم نے حقیقت میں یہ کرنا تھا۔ اور جب اس جمود کو توڑا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پیو دادے آئے کر دیا ایسی، میرے بڑے جو ہے وہ یہ کرتے آئے تھے۔ اصل میں تو حقیقی پیغام تو ڈے ون سے وہی ہے اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ کا، وہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ سارے نبی لے کے آئے، وہی پہلے دن سے پیغام ہے۔ اس پیغام کو چھوڑ کے ہم نے ظاہری طور پہ بہت کچھ کر لیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جمود کو توڑنے کے لیے ساتھ ایک پیغام دے رہے ہیں، لکل، لیے ہر امت کے، جعلنا، بنا دیا ہم نے، کر دیا ہم نے، منساکن۔ اب اس لفظ کو اگر ہم کھولیں، یہ لفظ ہے نون سین کاف۔ اس لفظ سے کیا بنتا ہے؟ نسک۔ نسک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قربانی۔ عربی میں اس کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے کہ ایسا مقام جہاں فریکوینٹ آیا جایا جاتا ہو، جہاں پہ لوگ بہت زیادہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں مناسک حج، کہ وہ حج کے وہ جہاں پہ لوگ حج کے لیے اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہی لفظ پچھلی آیت کریمہ میں، پیچھے ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں استعمال ہوا تھا قربانی کے لیے۔ اس وقت پارٹیکولرلی قربانی کا طریقہ، تو ہر وہ طریقہ، ہر وہ میتھڈ جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی کے طریقے عبادت، جو رائج طریقے ہیں عبادت کے، اس کے بارے میں ہر کسی کے لیے ہم نے رائج کر دیے، بنا دیے ہم نے عبادت کے طریقے۔ جیسے ہے اسی طرح لکل جعلنا، سورہ معاہدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، لکل جعلنا منکم، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شرعتن، شریعت، اور منہاجن، راہ عمل، کہ ہم نے ایک راہ ڈٹرمن کر دی، ایک شریعت دے دی ہر کسی کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ لکل امتن، ہر امت کے لیے، جلنا، مقرر کر دیے ہم نے، منساکن، طریقے عبادت، ہم، وہ، ناسکوہو، لفظ وہی ناسک ہی ہے، وہ اختیار کرتے ہیں اس کو، جو ہم نے بنایا اس طریقے کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ فلا، پس، لا نافیہ کا صیغہ نہیں، ینازعن کا۔ اب اس لفظ کو اگر ہم کھولیں تو لفظ کیا نکلتا ہے؟ نون زے این، کیا بنا؟ نزع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، مخالفت، یا علامات مضارع ہے، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، فلا ینازعنک فی الامر، پس نہ آپ سے وہ جھگڑا کریں اس بارے میں۔
بس وہ نہ جھگڑا کریں اس بارے میں کیا کہ یہ طریقہ کار تھا، وَدْعُو اور بلائیے، پکاریے، الا طرف ربکا اپنے پروردگار کو، اپنے پروردگار کو تو بلائیے، اس بارے میں جو ہے وہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں، انکا بے شک آپ، لا یقیناً ہیں، کس پر؟ ہدن مستقیم، سیدھی راہ پر، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، جو آپ سیدھے راستے پر ہیں، لوگ آپ سے کام کے بارے میں جھگڑا نہ کیجئے، آپ اللہ کی طرف بلاتے رہیے، یقیناً آپ لا اس کو اگر ہم کھول لیں، لام علیحدہ کر دیجئے، اللہ علیحدہ کر دیجئے، لام آ گیا لازم کے لیے، اور اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، لا یقیناً آپ ہیں، ہدن ہدایت، مستقیم سیدھی راہ، آپ سیدھی راہ پہ ہیں۔ وَإِن اور ان کا معنی اگر، جادلو کا لفظ کس سے ہے؟ جیم دال لام، اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے جدل، ہم جو کہتے ہیں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، مخالفت۔ وَإِن اور اگر جادلو کا وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ فَقُل پس کہہ دیجئے، فَقُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے اللہ، عالم افعال کے وزن کے اوپر خوب جانتا ہے، بما اس کو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اللہ اس کو، اگر وہ جھگڑتے ہیں، اگر یہ فکرہ ہم پکڑ لینا کہ کوئی بھی جب جھگڑا ہونے لگے، فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ یحکم، اللہ یحکم لفظ کیا ہے؟ ہے کاف میم، معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا حکم کا، وہ فیصلہ کر دے گا، بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامہ روز قیامت، کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ فیصلہ کر دے گا روز قیامت، فیما اس میں، کنتم تھے تم، فی ہے جس میں، تختلفون لفظ کس سے ہے؟ اختلاف ان سے، وہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ عالم کیا؟ لم نافیہ کا صیغہ ماضی میں نفی کرتا ہے، تعلم کیا تو نہیں جانتا؟ ان اللہ، انا مانا بے شک، یقیناً بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، لفظ وہی دیکھ لیجئے، اس میں صرف عین لام میم، علم ہے، جاننا، سیکھنا، سمجھنا، بے شک اللہ جانتا ہے، ماں یہاں پہ موصولہ استعمال ہوا ہے، فی السماء جو آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، انا بے شک، ذالکا یہ، بیسیکلی تو ذالکا اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا پتہ ہونا اس کے بارے میں جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ فیملیئر ہیں کہ ہاں یہ واقعی ایسے ہے، تو اس کے لیے ذالکا اس میں اشارہ قریبی بعید بھی، یہ فی کتاب، یہ کتاب میں ہے، کتاب میں کون سی کتاب میں؟ کتاب مبین، کس میں؟ لوح محفوظ میں، یہ کتاب میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے، انا بے شک، ذالکا یہ، اللہ اللہ پر، یسیر کس سے ہے؟ آسان، بے شک اللہ کے اوپر یہ بہت آسان ہے۔ پھر ترجمہ دیکھیے، لکل امت بے شک یہ یقیناً ہر امت کے لیے، جعلنا منساکن ہر امت کے لیے طریقہ عبادت رائج کر دیا ہم نے طریقہ ان کا بتا دیا، ہم وہ ناسکوہ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، اسی کو بجا لاتے ہیں، فلا ینازعنک پس نہ وہ جھگڑیں آپ سے، اس فی الامر اس بارے میں، آپ سے اس بارے میں کوئی بحث نہ ہو، ودعو پس بلائیے، الی ربک اپنے پروردگار کی طرف، انکا بے شک آپ، لعلی ھدی مستقیم یقیناً آپ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ پس کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو، اللہ یحکم اللہ وہ فیصلہ کر دے گا، بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامہ روز قیامت، فیما کنتم فیہ تختلفون اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، جس میں بحث مباحثہ کرتے تھے، جس میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ علم تعلم کیا تمہیں نہیں پتا، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما فی السماء والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب بے شک یہ کتاب میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر اور یہ بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔
اب آج یہ پہلی بات کے اوپر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر شریعت کے لیے اس جمود کو توڑنے کے لیے جو لوگوں پہ طاری ہو جاتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دوبارہ آئیں گے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے پاس ہے اس جمود کو توڑنے کے لیے، جس میں ہم ہندو معاشرے میں رہ کے گھس کے آگے ہیں اور جو ہماری زندگیوں کے اوپر طاری ہو گیا ہے، اس جمود کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے اس وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا قرآن۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اللہ ہر شریعت کی، ہر امت کے اوپر اس جمود کو توڑنے کے لیے جس میں وہ امیون ہو جاتے تھے، یوز ٹو ہو جاتے تھے کہ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اب جیسے کس نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم اونٹنی کا گوشت حرام ہے جی مسلمانوں میں؟ یہ جمہوری طاری ہوا تھا، کہیں پہ بھی جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، صرف ایک منت مانی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو میں یہ اپنی پسندیدہ چیز کھانی چھوڑ دوں گا، پینی چھوڑ دوں گا۔ لوگوں نے اپنے تئیں اس کو حرام قرار دے دیا، تو اللہ نے پارٹیکولرلی نہر کا لفظ استعمال اس لیے کیا تاکہ وہ جمود کو توڑا جائے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ ہر امت کے لیے ایک طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا، وہ اس کے اوپر چلتے آ رہے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، اس کام کے اوپر جھگڑنا نہیں ہے۔ اصل پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام۔ وہ پیغام جو ہے وہ وہی ہے، وہ پیغام چینج نہیں ہوا۔ طریقہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس طرح کا جو ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے حالات و واقعات ہمیں کھجور کے گرد نظر آتے ہیں، پانی کے گرد نظر آتے ہیں، ہمیں جو ہے ان کے آپس کی لڑائی جو، کیونکہ وہ ماحول وہاں پہ وہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کی قوم ہوتی ہے، جس طرح کی امت ہوتی ہے، اس امت کے مطابق جو ہے وہ اس طرح کے حالات کے مطابق جو ہے وہ شریعت بنا کے دیتا۔ تو یہ ہر وقت میں بدلتی آئی، اور یہ مکمل کب ہوئی؟ یہ مکمل ہوئی حجۃ الوداع کے اوپر، جب کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اب اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، اب اس کام میں مت جھگڑیں، چھوڑ دیں اس کو، آج دین مکمل ہو گیا ہے، میں نے تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے۔ وادعوا الی ربک، پکاریے بلائیے اپنے پروردگار کی طرف۔ انک علی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ وہ گارنٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ باقی چیزیں چھوڑ دیجئے، دین مکمل ہو گیا، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، اس بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑیں نہ آپ سے۔ اگر وہ جھگڑتے ہیں وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ، پس اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے تو کہہ دیجئے فَقُلِ اللَّهُ، پس اللہ ہے، عالم، وہ خوب جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہیں۔ بس اس پہ کہہ کے بات ختم کر دیجئے، اور بھی چھوڑ دیجئے کس بات کے اوپر؟ اللہ یحکم، وہ فیصلہ کر دے گا، بینکم، درمیان تمہارے، یوم القیامہ، روز قیامت وہ فیصلہ فرما دے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے، جس میں ایک دوسرے کے جو وہ گریبانوں تک تمہارے ہاتھ پہنچ جاتے تھے، اس کا فیصلہ اللہ کر دے گا۔ اگر ہم اسی بات کو اپنے پلے باندھ لیں، ہم جتنے اس وقت جو ہے وہ فرقہ پرستی میں جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں، ایک قرآن کو پکڑ لیں، یقین جانیے سب نے قرآن کا ترجمہ کوئی 96، 97 یا 99% سیم کیا ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جس کے اوپر 1-2% جس سے لوگوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں۔ اور پھر ہمیں جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، خود نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، خود پڑھیے، خود سیکھیے۔ ہم دنیاوی امتحان دینے کے لیے تو 10 آتھرز کی، مصنفوں کی کتابیں رکھتے ہیں، اس میں سے ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں اور پھر پیپر دیتے ہیں۔ قرآن کے اوپر ہمیں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے بریلوی، ہمیں پڑھنا چاہیے دیوبندی، ہمیں پڑھنا چاہیے اہل حدیث، پڑھیں، سب کا نتیجہ آپ خود نکالیں۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے، جب ہم اس کو ایصال ثواب، حصول ثواب کی صف سے اوپر لائیں گے، جب ہم اس کو سمجھنے لگیں گے، جب اس کو ہم اپنے لیے جو میری زندگی کا مقصد ہے، قرآن تو آتا ہی مجھے راہ بتانے کے لیے، ہدن مستقیم، سیدھا راستہ بتانے کے لیے، جب اس راہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو پھر ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے تو پھر خود ہم فیصلہ کریں گے۔ تو جب بھی کوئی کہے، لڑے، فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ، بس کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ فیصلہ کر دے گا روز قیامت اس میں جس کے اوپر جو ہے وہ تم جو ہے وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جہاں پہ تمہاری لڑائیاں جھگڑیں تھیں، اللہ اس دن جو ہے وہ نکالے گا، اللہ اس دن بتائے گا کہ کون حق پہ ہے۔ اور کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہوگا فرقہ۔ اب ہم نے کہہ لیا کہ ہر فرقہ اپنے تئیں، ہم نے اپنے اوپر ڈٹرمن کر لیا۔ دیکھیے ہر فرقے میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو سیدھی راہ پہ ہوتے ہیں، وہ ہے وہ لوگ جو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ حق پہ ہوں گے اور رہتی دنیا تک رہیں گے، چاہے وہ کسی میں بھی ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم کہیں گے جی صرف ایک فرقہ پکڑ لیں، وہ باقی سارے جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ہر فرقے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔
تو جو ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، تو اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ اب اس کے بعد یہ ساری باتوں کے الم تعلم ان اللہ یعلم، کیا تمہیں نہیں پتا اس بات کا کہ اللہ جانتا ہے؟ اللہ کیا جانتا ہے؟ جو کچھ ہونے والا ہے وہ جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ جانتا ہے۔ 50 زمینوں اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جب اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا، اللہ نے اس وقت قلم کو پیدا فرمایا اور کہا لکھ۔ پوچھا کیا لکھوں؟ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے، اور اللہ نے اس قلم نے ہر کچھ لکھ دیا۔ تو اللہ کے علم کا تو یہ حال ہے۔ الم تعلم، اللہ جانتا ہے، کیا تمہیں نہیں پتا؟ بے شک اللہ تو وہ جانتا ہے ما فی السماء والارض، جو آسمانوں میں زمین میں اس کو ہر چیز کا پتا ہے، اس کو گزری ہوئی چیز کا پتا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے کیا بتاتا ہے؟ ہمیں بتاتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا، آج تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آگے تمہارے ساتھ پیشن گوئیاں کیا ہیں، ہر چیز تو قرآن نے ہمیں لکھ کے بتا دی۔ تو اللہ تو جس نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا، اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس کو آسمانوں اور زمین میں، جب آسمان اور زمین کہا جاتا ہے اسی سے مراد پوری کائنات لے لی جاتی ہے، کہ اسی میں ہر کچھ جو کچھ ہے وہ ہر چیز اللہ کو پتا ہے۔ دل میں اٹھنے والے خیالات اٹھتے بعد میں ہیں، اللہ کو پہلے پتا ہوتا ہے۔ ہماری سوچیں بعد میں آتی ہیں، کیا سوچ آنی ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو جو بھی چیز ہے، چاہے وہ زمین کی اندھیریوں میں ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ہو یا آسمان کی انتہاؤں میں ہو، ہر چیز کا اللہ کو پتا ہے۔ ان فی ذالک فی کتاب، یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، ہم نے کیا کرنا، کس طرح کرنا، کیوں کرنا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میرے مقدر میں لکھا جا چکا تو پھر یہی ہوگا، نہیں، اللہ کے علیم ہونے کی صفت کی وجہ سے اللہ کا علم اتنا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اختیار اللہ نے دے دیا بندے کو، اللہ نے دونوں راہیں دکھا دی بندے کو، لیکن اللہ کا علم بتاتا ہے اس کو کہ اس بندے کی کیپبلٹی کتنی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور یہ کیا کرے گا، یہ سیدھے راہ پہ چلے گا یا اس راہ میں چلے گا۔ یہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پہ لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان راہ ہے یہ۔ اللہ کے لیے تو جس نے لکھ دیا کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دیا سب کچھ، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کون سی چیز مشکل رہ گی؟ تو یہ جب بھی یہ جھگڑے ہوتے ہیں، جب بھی جو ہے وہ فروئی مسائل آتے ہیں، جب بھی جو ہے وہ تفرقہ بازی ہوتی ہے، تو اس کے لیے صرف جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب کوئی ایسی بات ہو جائے فلا ینازعنک فی الامر، اس میں جھگڑا نہ جھگڑا، کس بات کا جھگڑا ہے، وہ آپ سے کیوں جھگڑنے اس کام میں؟ وادعوا الی ربک، رب کی طرف پکاریے کس راہ کی طرف؟ وہ راہ جو قرآن نے لکھ دی ہے، وہ راہ جو سیرت طیبہ میں لکھی ہوئی ہے، بس انک لعلی ھدی مستقیم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، قرآن اور حدیث بتا دیا گیا کہ آپ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، گارنٹی کر دیا گیا، لکھ کے دے دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر جھگڑتے ہیں تو پھر کہہ دیجیے اللہ بہتر جانتا جو تم کر رہے ہو، اللہ فیصلہ کر دے گا روزے قیامت۔ تو یہی آپ کہا کرتے تھے اس وقت کے منافقین سے، اس وقت کے مشرکین سے، اس وقت کے یہودی نصارہ سے، کہ اللہ فیصلہ کر دے گا روزے قیامت۔ تو اللہ تو ہر چیز جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو پھر ہم ایک دوسرے سے بحث کرنی چھوڑ دیں۔ ہم ایک دوسرے کو بحث کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں دین کی ترویج و اشاعت منظور نہیں ہوتی، ہمیں دوسرے کو نیچا دکھانا منظور ہوتا ہے۔ صرف ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں تم سے سپیریئر ہوں، ہمیں وہ تکبر آ جاتا ہے اس چیز کا، تو اس تکبر کو چھوڑ دیجئے۔ جہاں پہ بات آ جائے وہاں پہ جو ہے وہ ایک تو کہہ دیا گیا کہ السلام علیکم کہو اور سائڈ پہ ہو جاؤ، بلکہ یہ سب سے بڑا اچھا کتنا فقل اللہ عالم بما تعملون، اللہ جانتا ہے، اللہ فیصلہ کر دے گا، چلیں بات ختم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔